وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، تو اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ادا کرے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران میں اور 7 دن کے روزے اس وقت رکھے جب تم واپس ہو جاؤ۔ یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہیں جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حج و عمرہ کے احکام۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جس نے حج و عمرہ میں سے کسی ایک کا آغاز کر دیا اس پر اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا پورا کرنا حج و عمرہ کا علیحدہ علیحدہ ادا کرنا ہے۔ حج تمتع اور حج قران یہاں مقصود نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ محصر روکا ہوا شخص وہ ہے جو احرام باندھ لینے کے بعد بیماری، دشمن یا کسی اور وجہ سے مکہ جانے سے روک دیا جائے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قربانی میں سے جو میسر ہو وہ نحر کرو یا مینا میں بھیجو۔ ہدی سے مراد وہ اونٹ، گائے یا بکری ہے جسے بیت اللہ کے لیے ہدیہ کیا جائے تاکہ وہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اسے مکہ میں ذبح کیا جائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اونٹ اعلیٰ درجے کا ہدی ہے، گائے درمیانے جبکہ بکری چھوٹے درجے کی ہدی ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ احرام باندھنے والا ہر شخص یہاں مخاطب ہے۔ ایسے کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا سر منڈوائے حتیٰ کہ اس کی قربانی ذبح کر دی جائے اگر اس کے پاس قربانی ہو تو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ لازم ہے۔ وہ 6 مساکین کو کھانا کھلائے یا 1 بکری قربان کرے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن میں ہو اور تمہیں حج و عمرہ پورا کرنے سے نہ روکا جائے۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تمتع سے مراد یہ ہے کہ آدمی حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھے، پھر عمرہ ادا کر لینے کے بعد احرام کھول کر مکہ میں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ وہ حج کا احرام باندھے، تو اس شخص کے لیے وہ کچھ مباح ہو جاتا ہے جو محرم کے لیے مباح نہیں ہوتا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وہ قربانی کا جانور ضرور ذبح کرے تاکہ تمتع کی وجہ سے حج و عمرہ ایک ساتھ پورا کرنے میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کیا جائے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ جسے قربانی نہ ملے نقدی نہ ہونے کی وجہ سے یا جانور کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ شخص 3 دن کے روزے رکھ لے۔
فی الحجی یعنی حج کے دنوں میں، اور یہ احرام کے شروع کرنے کے دن سے لے کر یوم النحر تک ہے۔ جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ ایام تشریق کے بھی روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 7 روزے اپنے علاقوں میں، ملکوں میں واپس جا کر رکھیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ اللہ تعالیٰ نے تِلْکَ عَشَرَةٌ یہ 10 ہیں اس لیے فرمایا تاکہ اس شبے کا ازالہ کیا جائے کہ ایام حج میں 3 روزے رکھنے یا واپس آ کر 7 روزے رکھنے میں اختیار ہے۔ 3 روزے اور پھر 7 روزے رکھنے بھی لازم ہیں۔ کاملاتن ان روزوں کی تعداد کم نہیں کی جائے گی۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ان سے مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ مراد ہیں، اور یہ اہل حرم ہیں۔